السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو حدیث میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 72 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا، یہ فتنے فساد کا ٹائم چل رہا ہے۔ اس وقت ایمان کو بچانا، ایمان کی حفاظت کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت ہے ہم سب کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت میں نجات ہو جائے، کیونکہ قدم قدم پر فتنے ہیں۔ قیامت کی یہ 72 نشانیوں پر اگر آپ غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ نشانیاں 2025 میں اکثر نشانیاں، بلکہ 90% نشانیاں جو ہے نا، وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ آئیے حدیث ہم لوگ سنتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، جو قیامت سے پہلے جو چیزیں ہوں گی ان کو جو حضور نے بیان فرمایا، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی۔ وہ 72 باتیں کون کون سی ہوں گی؟ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، لوگ نمازیں چھوڑیں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی بستی ہوتی ہے، اس میں ایک مسجد ہوتی ہے، اور اس مسجد کی ایک صف مکمل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ آج ہمیں اس پر تعجب اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ نماز چھوڑنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ بات اس وقت بیان فرمائی جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان ایک حد سمجھا جاتا تھا۔ نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز سمجھا جاتا تھا۔ بڑے سے بڑا گنہگار آدمی ہوتا تھا، وہ نماز نہیں چھوڑتا تھا، یعنی نماز چھوڑنا عجیب سی چیز تھی۔ جیسے آج نماز پڑھنا، کوئی اگر نوجوان 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہو تو اس کو عجیب سمجھا جاتا ہے، یار کیا آدمی ہے، فرشتہ ہے، کون ہے؟ ایسے ہی اس وقت نماز چھوڑنے والے کو عجیب سمجھا جاتا تھا، یعنی یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی نماز چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، نمازیں چھوڑنے لگیں گے۔ آپ دیکھیے ذرا کہ آج کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی جو نمازیں چھوڑ رہی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا امانت ضائع کرنے لگیں گے۔ امانت کوئی کسی کے پاس رکھے گا تو اس امانت میں خیانت کر دی جائے گی۔ امانت میں خیانت کرنے میں آدمی ذرا سا بھی چوکے گا نہیں، امانت ضائع کرنے لگیں گے۔ سود کھانے لگیں گے۔ غور کیجیے آپ، سود ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہو گیا ہے۔ سود لینا، سود دینا ایک نارمل چیز ہو گئی ہے۔ کسی کو سمجھا تو کہتا ہے یار اس میں کیا فرق ہے، اس میں کیا خرابی ہے۔ تو سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، جھوٹ ایک فن بن جائے گا۔ آج ہم لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ غور سکتے ہیں، اور اب جھوٹ غور کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ جھوٹ اتنا کامن ہو گیا ہے ہماری لائف میں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ یعنی اب جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ بہت انٹیلیجنٹ پرسن سمجھا جاتا ہے وہ جو جھوٹ بول رہا ہو، جو گولیاں دے رہا ہو۔ کام کرنے والے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ گھر میں ہیں بول رہے ہو میں مارکیٹ میں ہوں، مارکیٹ میں ہوں بول رہے ہو گھر میں ہوں، ہے نا۔ بچوں کو بھی ہم جھوٹ سکھاتے ہیں، کوئی بلانے آئے تو بچوں سے کہلواتے ہیں کہ بیٹا بول دو نہیں ہے پاپا گھر پر۔ تو اچھا، اس کو ہم جھوٹ بھی نہیں سمجھتے، ارے یار کیا بولیں، مجبوری ہے۔ کوئی اگر متوجہ بھی کرے تو بولتے ہیں یار کیا کریں، مجبوری ہے۔ تو جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے جھگڑے ہو جائیں گے کہ آدمی ایک دوسرے کی جان لینے پہ اتارو ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیے روزانہ کے اخبارات بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے آج کا یہ اخبار ہے، اگر میں اس کو اوپن کروں نا تو اس میں کئی خبریں ایسی مل جائیں گی کہ ایک معمولی سی بات پر جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ فلاں نے فلاں کی جان لے لی۔ معمولی بات پر جھگڑا اتنا بڑھ گیا، بچوں کے اوپر صرف آج دیکھیے گھروں میں، خاندان میں، محلے میں کتنی لڑائیاں تو صرف اسی بات پہ ہوتی ہیں۔ چھوٹی سی بات کہ صاحب کسی نے کسی بچے کو ٹوک دیا، کسی نے کسی کے بچے کو ٹوک دیا، بچے کی بات پر تو میں ایسی ہوئی کہ گھروں میں جو ہے نا ہاتھا پائیاں ہونے لگی، گولیاں تک چل جاتی ہیں۔ تو معمولی باتوں پر خون ریزی ہونے لگے گی، اونچی بلڈنگیں بنائی جائیں گی۔ آج آپ دیکھیے ایسی عجیب و غریب بلڈنگیں اونچی بنائی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی اس وقت بیان فرما رہے ہیں جب اونچی بلڈنگوں کا تو تصور ہی نہیں تھا، چھپر وغیرہ ہوا کرتے۔ 20 سال پہلے بھی آپ چلے جائیں تو اونچی بلڈنگوں کا کوئی تصور نہیں تھا ہمارے انڈیا میں بھی۔ ایک منزل کا اگر مکان کسی کا پٹا ہوا ہے تو بھائی وہ تو افلاطون سمجھا جاتا تھا۔ تو اونچی بلڈنگیں بننے لگیں گی، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔
لوگ دین کو بیچنا شروع کر دیں گے. آج آپ دیکھیے تعویذ گنڈوں کی دکانیں, کوئی آیت الکرسی لکھ کے بیچ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی بول رہا ہے تمہارے اوپر جادو ہے, اور گولی مولی دے کے جو ہے نا داڑھی ٹوپی دین والی شکل اختیار کر کے کوئی حکومت کے ہاتھوں پہ کھوا ہے, کوئی لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے, تو دین بیچ کر لوگ دنیا جمع کریں گے. آج آپ دیکھیے رشتہ داری توڑی جانے لگے گی اور رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی. آج آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قیمتی رشتہ داریوں کو ہم توڑ ڈالتے ہیں. ذرا سی بات تھی کہ وہ پانی کی نہیں پوچھ پایا, ذرا سی بات تھی وہ کارڈ شادی کا پہلے دینے بھول گیا بعد میں آیا, ذرا سی بات تھی, بس اتنی بڑی کوئی بات نہیں تھی, لیکن صاحب اس کو ہم اتنا اپنے عزت پر لے جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں سے بدسلوکی اور رشتہ داری توڑنے کا معاملہ ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھیے کتنا عام ہو چکا ہے, بڑے بڑے رشتے چکنا چور ہو رہے ہیں آج کل. اب تو ماں باپ کی محبت پہ بھی ڈاؤٹ ہونے لگا ہے. کتنے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں, ماں نے بیٹے کو قتل کر دیا, باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا, اولاد نے ماں باپ کو قتل کر دیا, مار دیا, بھائیوں میں جھگڑے ہونے لگے. وہ بھائی جو شروع سے بچپن سے ساتھ آ رہے تھے, ایسے جھگڑے ہوئے اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا وارہ نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے. انصاف نایاب ہو جائے گا, یعنی انصاف بہت مشکل ہو جائے گا, انمول چیز ہو جائے گا. انصاف کے لیے آدمی در در بھٹکے گا. آج آپ دیکھیے بے قصور لوگ کیسے انصاف کی تلاش میں 10 20 30 سال اور بعض دفعہ پوری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار دیتے ہیں. بے قصور پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو مظلوموں کو انصاف ملنا مشکل ہے, اور ظالم دوڑتا ہوا پھر رہا ہے. تو انصاف نایاب ہو جائے گا, جھوٹ سچ بن جائے گا. جھوٹ کو لوگ سچ سمجھتے ہیں, نیوز میں چل جاتا ہے تو جتنے بھی نیوز میں سب چل رہے ہو, جو بھی کچھ چل رہا ہوتا ہے ہم اسی کو سچ مان لیتے ہیں. تو جھوٹ سچ بن جائے گا. اب یہ باتیں اس وقت حضور بیان فرما رہے جب صحابہ اکرام بھی حیران ہیں کہ جھوٹ سچ کیسے بن جائے گا. اور 10-20 سال پہلے بھی اگر آپ غور کریں تو یہ سوچ کہ جھوٹ کو سچ کیسے آخر بنا دیا جائے گا. آج آپ دیکھیے جھوٹ کو کیسے سچ بنا دیا جاتا ہے. کسی کے اوپر کوئی الزام رکھ کر اس کو ہی مجرم قرار دے دیا جاتا ہے. وہ جس کو چاہیں قاتل بنا دیں, وہ جس کو چاہیں مظلوم بنا دیں, وہ جس کو چاہیں ظالم قرار دے دیں. تو جھوٹ سچ بن جائے گا. لباس ریشم کا پہنا جائے گا. مردوں کے اوپر ریشم کا لباس پہننا حرام ہے, لیکن مرد ریشم کا لباس پہنیں گے. ظلم عام ہو جائے گا. غازہ اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بڑی کوئی داستان ظلم کی تو نہیں دیکھ سکتے ہم لوگ. ظلم عام ہو جائے گا. دیکھیے آپ کتنا ظلم عام ہو چکا ہے. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں ظلم عام ہو گیا ہے. غریبوں کو کس طرح سے کوٹا جا رہا ہے, ان کو اگنور کیا جا رہا ہے, ان کے حقوں کو مارا جا رہا ہے. طلاقوں کی کثرت ہوگی. غور کیجئے آج طلاقوں کی کثرت کتنی ہو رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق ہو رہی ہیں. شادیاں آگے بڑھی نہیں پا رہی ہیں. ہماری جو جنریشن ہے نا, ہماری عمر کی, یعنی میری عمر کی, اب جن لوگوں کی نئی نئی شادیاں ہو رہی ہیں, آپ دیکھیے 6 مہینے, 1 سال, 2 سال طلاقیں ہو جاتی ہیں. طلاقیں نہیں ہوتی تو شوہر بیوی کو مار رہا ہے, بیوی شوہر کو قتل کر رہا ہے. تو طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی. ناگہانی موت عام ہو جائے گی. ایکسیڈنٹ کی موت عام ہو جائیں گی. ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا, بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص تو ابھی زندہ ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا. دیکھیے آپ ابھی بھی اخبار اٹھا کے آپ دیکھیے کئی 100 لوگوں کی مرنے کی خبر اس اخبار کے اندر ہوگی کہ فلاں اس حادثے میں شکار ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا. ہارٹ اٹیک کے کتنے واقعات ہو رہے ہیں کہ ابھی تو ٹھیک تھا, ٹینس کھیل رہا تھا, کرکٹ کھیل رہا تھا, ابھی تو بیٹھا ہوا تھا, دکان سے سامان لینے گیا تھا, اچانک سے پتہ چلا ارے انتقال ہو گیا. تو ناگہانی موت عام ہو جائے گی. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا. یعنی جو جتنا بڑا نالائق اس کو اتنا امانت دار سمجھا جائے گا, اس کو اوارڈ دیا جائے گا. آپ دیکھیے آج کل جو کلر ہوتے ہیں, مرڈرر ہوتے ہیں, جو دنگے کرا چکے ہوتے ہیں, وہ اس پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو سمانت کیا جاتا ہے. تو خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا. امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. جو ایماندار ہوگا, امانت دار ہوگا, اس کو خائن سمجھا جائے گا. آپ دیکھیے کہ جن کے ہاتھ خون میں سنے ہوتے ہیں وہ تو سمانت ہو رہے ہوتے ہیں, اور جن پر ظلم ہوتا ہے, جو سمان کے لائق ہوتے ہیں, وہ بیچارے جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں. تو امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے. اور جو خیانت کرنے والا ہے, دھوکہ دینے والا ہے, امانتوں کو لوٹنے والا ہے, اس کو سمانت کیا جائے گا کہ بھائی یہ تو بڑے امانت دار ہیں.
جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے جھوٹے ہیں ان کو اتنا ہی بڑا سچا سمجھا جاتا ہے۔ سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، جو سچے ہیں ان کو جھوٹا کہا جاتا ہے، ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے۔ تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر تہمتیں لگائیں گے۔ آج آپ دیکھیں تہمت لگانے میں ذرا سا بھی آدمی دیر نہیں کرتا ہے، ہر جگہ تہمتیں عام ہو چکی ہیں۔ بارش کے باوجود گرمی ہوگی۔ آج آپ دیکھیے بارش ہوتی ہے لیکن گرمی جوں کی تو رہتی ہے، کم نہیں ہوتی، حالانکہ بارش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بارش جب ہوتی ہے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب وہ چیز نہیں رہی جو 10-20 سال پہلے بھی تھی۔ لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت کریں گے۔ آج اگر آپ غور کریں، حضور یہ اس وقت بیان فرما رہے ہیں جب اولاد کی ایسی خواہش ہوتی تھی لوگوں کے بیچ میں کہ جس کی جتنی زیادہ اولاد وہ اتنا پراؤڈ فیل کرتا تھا اور اس کو اتنی پراؤڈلی اس کو دیکھا جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت کریں گے۔ شادی کے بعد 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، ابھی تو کوئی پلان نہیں ہے اولاد کا، بعد میں دیکھیں، ابھی بچے کا کوئی پلان نہیں ہے، سوری آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ بیبی۔ آپ دیکھیے 6 سال تک لوگ اولاد نہیں ہونے دیتے ہیں، ان کا من ہی نہیں گوارا کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں شادی کو انجوائے کریں گے، ہمیں تو شادی انجوائے کرنے دو آپ۔ تو جس طرح سے لوگ پہلے اولاد کے لیے دعائیں کرتے تھے، اس کے بجائے اب لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہونے کے چانسز وہ بھی ہوتے ہیں تو اس پہ روک لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے، اور کتنے واقعات تو ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ ماں پیدائش کے بعد اپنے بچوں کو پھینک کے خود آ جاتی ہے۔ تو یہ بہت عجیب بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے نا۔ تو یہ حضور نے بیان فرمایا کہ لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت کریں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ اولاد سے کیسی کراہت کی جاتی ہے، ابارشن کرانے کی کوشش، اور ابارشن نہیں ہو پاتا ہے تو اولاد کو لوگ پھینک کے چلے جاتے ہیں سڑک پر کوڑے میں، پھر وہ اناتھ آشرم میں پڑے رہتے ہیں۔ کمینوں کے ٹھاٹ ہوں گے، یعنی کمینے جو لوگ ہیں نا وہ بڑے ٹھاٹ اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ دیکھ لیجئے آپ، شریفوں کا ناک میں دم ہو جائے گا۔ شریف آدمی آج آپ دیکھ لیجئے، جو شریف آدمی ہے اس کی بات نہ سنی جاتی ہے، نہ اس کی بات کو کوئی ویلیو دی جاتی ہے، اور اگر شرافت کے ساتھ آپ کوئی کام کرنا چاہو تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے، آپ کو کمزور سمجھا جائے گا۔ امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے امیروں کو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہوا دیکھیں گے آپ، وزیروں کو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہوا دیکھیں گے۔ امین خیانت کرنے لگیں گے۔ سردار ظلم پیشہ ہوں گے، یعنی جو حکومت کے لوگ ہوں گے وہ ظلم پیشہ ہوں گے، یعنی ظلم ان کی گھٹی میں پلا ہوا ہوگا۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے حکومت کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیجئے، ان کے کالے کارناموں کو کبھی دیکھ لیجئے، ان کے کالے چٹھے دیکھ لیجئے، کیا کیا وہ لوگ کچھ کر دیتے ہیں۔ عالم اور قاری بدکار ہوں گے۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے ایک نشانی بیان فرمائی کہ عالم اور قاری بدکار ہو جائیں گے۔ کتنے ایسے واقعات ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں عالم نے یہ کر لیا، فلاں قاری نے ایسی بدکاری والا کام کر دیا۔ تو ایک ہو جائے گا، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہوگا۔ اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہوں گے مگر بدکار ہوں گے، یعنی قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے، نماز بھی پڑھا رہے ہوں گے، لیکن بدکاری بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ بہت غور کرنے والی بات ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی عالم، کوئی قاری ایسا کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کا مطلب نہیں سب کو ایک کیٹیگری میں آپ رکھ دیں، لیکن ہاں ایسا ہوگا۔ اسی لیے بہت غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے عالم اور قاریوں کو، کہ اگر آپ بدکاری میں بھی مبتلا ہیں، آپ امام بھی ہیں، نماز بھی پڑھا رہے ہیں، قاری بھی ہیں، اور اگر آپ کسی گناہ میں مبتلا ہیں، بدکاری والے گناہ میں، ہے نا، جیسے کہ بعض دفعہ پڑھانے والے جو ہوتے ہیں وہ طلباء کے ساتھ غلط کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، یا کچھ اور بچوں کے ساتھ غلط کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عالم اور قاری جو ہے نا بدکار ہوں گے۔ لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اعلیٰ لباس پہنیں گے۔ آج آپ دیکھیے 1 لاکھ روپے کی لوگ جیکٹیں پہنتے ہیں، ٹی شرٹ پہنتے ہیں۔ وہ ایک کوئی سیلیبریٹی ہے تو اس کا میں بیگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو اس کا بیگ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر کا تھا۔ وہ کس کا بنا ہوا تھا؟ جانوروں کی کھال کا بنا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ یعنی وہ اوپر سے تو بہت اچھے دکھ رہے ہوں گے، ارے کیا خوبصورت لگ رہے ہیں، لیکن اندر سے ان کا دل مردہ ہو چکا ہوگا، مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوگا، یعنی ان کے دل میں مرسی نہیں ہوگی، دیا نہیں ہوگی، رحم نہیں ہوگا، اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے، یعنی اندر سے وہ کڑوے ہوں گے، مطلب پرست ہوں گے۔ سونا عام ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کتنا گولڈ عام ہو چکا ہے۔ چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ دیکھیے آپ گھر سے باہر نکلیں، آپ ہر منٹ پہ آپ کو گناہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔
امن کم ہو جائے گا۔ دیکھیے امن اور شانتی آج پوری دنیا کے اندر کتنی کم ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنایا جائے گا۔ قرآن کریم کے جو نسخے ہیں نا، ہونا تو یہ چاہیے ہدایت کے لیے پڑھے جاتے ہیں، لیکن ان کو آراستہ کیا جائے گا، یعنی اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے لوگ اور اس کو سجانے میں لگ جائیں گے۔ کوئی لکھے گا خوبصورتی کے ساتھ، کوئی ہاتھ سے کوئی صورت لکھے گا، لیکن عمل ختم ہو جائے گا۔ مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے، یعنی مسجدوں کو خوب سجایا جائے گا، لیکن مسجدیں خالی پڑی ہوں گی۔ اونچے اونچے مینار بنیں گے، دیکھیے آپ سب دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن دل ویران ہوں گے۔ میناریں بنانا، مسجد کو خوبصورت بنانا کوئی برا نہیں ہے، لیکن پرابلم حضور نے جو بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ لیکن دل ویران ہوں گے، یعنی دلوں میں نورانیت نہیں ہوگی، دلوں میں مسجدوں سے محبت نہیں ہوگی۔ پراؤڈ کے لیے، فخر کے لیے ایسی مسجدیں بنائی جائیں گی۔ شرابیں پی جائیں گی۔ آج آپ دیکھیے شراب کے الگ الگ نام ہیں۔ شراب کو آدمی شراب ہی نہیں سمجھ رہا ہے، شراب پینے کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ اسلامی جو کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی شرعی سزائیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اور لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بیٹی ماں پر حکومت کرے گی۔ اولاد تو خاص طور پر بیٹی جو ہوتی ہے وہ ماں سے بڑی محبت رکھتی ہے، لیکن وہ ہوگا کیا کہ بیٹیاں ماں پر حکومت کریں گی، ماں کے ساتھ ایسے سلوک کریں گی جیسے آقا اپنی باندی سے کرتا ہے۔ جو لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے، یعنی کمینے اور نیچی ذات کے انتہائی درجے کے بد اخلاق لوگ جو ہیں نا وہ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، حالانکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ عورت کی ذمہ داری گھر کی ہے۔ ہاں عورت تجارت بھی کر سکتی ہے، لیکن فرسٹ جو ذمہ داری ہے وہ گھر کی ہے، آدمی کے اوپر باہر کی ہے، تاکہ خاندانی نظام اچھا چلے۔ مجبوری کی بات الگ ہے، لیکن الٹا ہو جائے گا۔ اب بچوں کو پالیں گی کام کرنے والیاں، گھر کے کام کریں گی کام کرنے والیاں، کوک لگا ہوگا وہ کھانا وانا بنائے گا، عورتیں اور مرد سب باہر کام کریں گے اور تجارت کریں گے، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کرنا چاہ رہی ہیں کہ نہیں صاحب جو مرد کرتا ہے وہ میں کروں، جس کی وجہ سے پورا خاندانی نظام درم برم ہو گیا ہے۔ تجارت کرنا، عورتوں کا باہر جا کے کام کرنا برا نہیں ہے، لیکن اس کو ہی یہ سمجھنا کہ یہی میرا فیوچر ہے اور یہی میری لائف ہے، نا 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 نا۔ جیسے گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، اگر سب کے الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، 4 پہیوں سے پوری گاڑی بنتی ہے، ایسی عورت گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالتی ہے، مرد باہر کی ذمہ داریوں کو سنبھالتا ہے۔ مرد عورتوں کی نقالی کریں گے، عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی، یعنی مرد جو ہیں وہ عورتوں کے جیسا گیٹ اپ بنائیں گے اور عورتیں جو ہے نا وہ مردوں کے جیسا گیٹ اپ بنائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے یہ سب کتنا عام ہو چکا ہے۔ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، دیکھیے آپ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائے گا، یعنی غیر تو جھوٹی گواہیاں دے ہی رہے ہوں گے، مسلمان بھی جھوٹی گواہیاں دے گا اور اس کو کوئی اس میں مطلب ڈر نہیں لگے گا اللہ کا کہ میں جھوٹی گواہی دے رہا ہوں۔ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیے جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے، سلام کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ سلام کے رواج کا ختم ہو جانا ایک قیامت کی نشانی ہے۔ غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی جو دین کا علم ہے وہ اس لیے نہیں پڑھا جائے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلنا ہے اور لوگوں کو چلانا ہے، بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، اور بعض دفعہ اس کا مقصد اسلام پر اعتراضات بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، یعنی دین کو دھندا بنا لیا جائے گا، مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا، یعنی لوگوں کے مال کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ تو ہمارا ہے۔ آج آپ دیکھیے قومی خزانہ جو ہے نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں حکومت میں جانے کے بعد یہ تو ہمارا ہے، اور کتنا کرپشن آج عام ہو چکا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال ہے۔ آج آپ دیکھیے اگر کوئی کرائے پہ آپ کسی کو دکان دے دیں تو 10 سال کے بعد وہ دکان خالی نہیں کرتا ہے، کہتا ہے 10 سال سے میں رہ رہا ہوں، بلکہ اس پہ قبضہ اور کر لیتا ہے، اور پھر الٹا پیسے مانگتا ہے کہ اتنے کروڑ روپے اتنے لاکھ روپے میں چاہیے تب دکان خالی کریں گے ہم۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا امانت کو لوٹ کا مال سمجھ لیا جائے گا۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، زکوٰۃ دینے میں آدمی کے دیکھو کیسے دل دکھتا ہے، اور شادیوں میں کروڑوں روپے خرچ کر دے گا۔ سب سے رذیل آدمی یعنی سب سے گھٹیا آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا۔ جتنے بڑے گنڈے موالی ہوتے ہیں آج دیکھیے آپ کیسے وہ نیتا بن جاتے ہیں، اور شریف آدمی اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا،
یعنی اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا۔ آج آپ دیکھیے بوڑھے ماں باپ کو لوگ سڑکوں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ورد آشرم میں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ آج ماں باپ کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، ماں باپ سے نفرت، اللہ کے نبی نے اس کو 1400 سال پہلے بیان فرما دیا۔ دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا، یعنی اپنے فائدے کے لیے آدمی دوستی کو بھی ختم کر دے گا، اور دوست کو اگر دھوکہ دینا پڑا تو دوست کو بھی دھوکہ دے دے گا۔ بیوی کی اطاعت کرے گا۔ آج آپ دیکھیے بیویوں کے غلام لوگ بنے ہوئے ہیں۔ بیویوں سے محبت اپنی جگہ، بیویوں سے محبت کرنا تو ثواب ہے، لیکن غلام بن جانا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح غلط، بیوی کہہ رہی ہے تم اپنے ماں باپ سے نہیں ملو گے، جی جناب نہیں ملیں گے۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ کام کرو، اچھا جی کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، بس بیوی جو کہتی ہے آپ سر جھکا دیتے ہو، صحیح غلط کوئی فرق نہیں دیکھتے آپ۔ بدکاروں کی آوازیں مسجد میں بلند ہوں گی۔ آج آپ دیکھیے مسجدوں میں کیسے بدکاروں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، جتنے بڑے نالائق لوگ ہوتے ہیں وہ مسجد کے متولی بنے ہوتے ہیں۔ گانے والی عورتوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے زمانے میں گانے والی عورتوں کو برا سمجھا جاتا تھا۔ آج آپ دیکھیے حضور نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا کہ گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیے بڑا مجمع جو ہے نا فالوور بنا ہوا ہے، لوگ پیچھے بھاگتے ہیں گانے والے مرد اور گانے والی عورتوں کی، ناچنے گانے والوں کے کیسے دیوانے لوگ ہوئے پڑے ہیں۔ تو ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا، ان کو سمانت کیا جائے گا، صاحب نیشنل ایوارڈ مل رہا ہے۔ گانے بجانے کے اور یہ گانے وانے کے جو آلات ہیں یہ سنبھال کر رکھے جائیں گے۔ گانے بجانے کے جو آئٹم ہیں ان کو بڑے سنبھال کے رکھا جائے گا، ان کے بڑے شوکیس بنائے جائیں گے۔ آج آپ دیکھیے ڈی جے ساؤنڈ کیسے ہمارے یہاں اچھے سے سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ سرے راہ شرابیں پی جائیں گی، کھلے عام شراب پی جائیں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ شراب کی دکانیں آپ کو جگہ جگہ نظر آ جائیں گی۔ ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، جو جتنا بڑا ظالم ہوگا وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا ڈان سمجھے گا میری تو توتی بولتی ہے۔ انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا۔ اتنے کروڑ روپے دے دو فیصلے کو ہم بدل دیں گے، اتنے کروڑ روپے دے دو تو تمہارا کام ہو جائے گا، یعنی لوگ پیسے دے دے کر انصاف کو خرید لیں گے۔ پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی، ہر جگہ آپ کو چوکی نظر آ رہی ہے، پولیس ہی پولیس دکھ رہی ہے ہر جگہ، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی قرآن مجید تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن قرآن مجید کو ایسے پڑھا جائے گا کہ لوگ اس کو گانوں کی جگہ سنیں گے مزے لینے کے لیے بس۔ آج آپ دیکھیے دھوم دھڑاکے کے ساتھ قرآن مجید کی آیتیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام کیسے پڑھا جاتا ہے، لوگ سنتے ہیں صاحب کہ قوالی ہے۔ درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔ امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے۔ آج آپ دیکھیے ہر ایرا غیرہ اٹھتا ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی کہنا شروع کر دیتا ہے، بزرگان دین کے بارے میں کچھ بھی کہنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام باتوں کو بیان کر کے فرمایا کہ یہ علامات جب ظاہر ہوں تو اس وقت کا انتظار کرو کہ یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، یا زلزلے آ جائیں، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں، یا آسمان سے پتھر برسیں۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ پھر عذاب آنا شروع ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ سونامی آ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں، بڑی بڑی ٹیکنیک دھری کی دھری رہ جا رہی ہیں۔ اب آپ اور ہم ان علامات پر غور کریں کہ سب علامات ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہیں، کس طرح سے ہم اپنی کھلی آنکھوں سے ان علامات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور بڑی بڑی علامتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ سورج رانگ سائڈ سے نکلے گا، یعنی مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ دجال ظاہر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حضرت مہدی آئیں گے، دابۃ الارض زمین سے ایک جانور نکلے گا، ہے نا، سرخ آندھی چلے گی۔ اور ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ یہودی پوری دنیا سے ایک جگہ میں جمع ہو جائیں گے اور فلسطین میں ظلم و ستم ہوگا۔ اور پھر یہ یہودی جو ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر مسلمانوں کی فتح ہو جائے گی، مسلمانوں سے جنگ ہوگی، اور ایک ایک یہودی جو ظالم ہوگا اس کو مسلمان چن چن کے پکڑیں گے۔ یہ کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے تو درخت خود بتا دے گا کہ یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہودی پوری دنیا سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ اس میں ٹھیک ہے ٹائم لگے گا، بعض لوگ کہتے ہیں ارے قیامت کی نشانیاں سنتے چلے آ رہے ہیں، قیامت کب آئے گی؟ تو بھائی ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ جب پڑھائی چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پڑھائی چھوڑنے کے کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے ہمیں۔ ارے کیا نقصان ہے؟ ہم لوگ سوچ رہے تھے ابھی تو عمر بہت بڑی ہے،
لیکن عمر جیسے جیسے گزرتی ہے تو کب پوری ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. ہم لوگ پڑھائی چھوڑتے ہیں تو سوچتے ہیں کچھ نہیں ہوگا, کوئی پرابلم نہیں ہوگی, لیکن کب پڑھائی چھوڑنے کے نقصانات, جب ہم بڑے ہوتے ہیں 30-35 سال کی عمر پہنچتے ہیں تو مزدوری کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں وہ نقصانات ظاہر دکھنے لگتے ہیں. کرے تو ایسے ہی ہر اس دنیا کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے, سمجھ رہے ہو. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یہ بھی بیان فرمائی کہ دنیا میں ایک جھوٹا آئے گا جو جس کو چاہے گا اس پر اپنی ڈون گیری دکھائے گا. یہ میں اپنی طرف سے الفاظ بیان کر رہا ہوں, حدیث کے الفاظ کچھ اور ہیں. ایک جھوٹا مکار شخص ہوگا. آج آپ دیکھیے جھوٹا مکار شخص اس دنیا میں جو سپر پاور ہے, جو جس کو چاہتا ہے ویسے گائیڈ کر دیتا ہے. تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں. اب ہمیں چاہیے کہ اس فتنے فساد کے ٹائم میں ہم کیا کریں. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ میں کیا کروں جب اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں, تو کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو حضور نے فرمایا کہ دین اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا اور اللہ کے رسول کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا. بس دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھول جانا, تم اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا. بس سمجھ رہے ہو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اب جو فتنے فساد کا ٹائم چل رہا ہے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیں, باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. چھوڑنے سے مطلب یہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں. اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر مضبوطی سے چلنا اس وقت کی بڑی ضرورت ہے. اور ان نشانیوں کو غور کریں کہ ان نشانیوں میں سے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ حدیث سننے کے بعد آپ کا ایمان مضبوط ہوا ہوگا, آپ اویئر ہوئے ہوگے کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کلپ کو شیئر کیجیے, دوسروں تک پہنچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو, کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو, اس کے بہت فائدے ہیں, کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں, کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں, اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے, تلبینہ میں نے بھی بہت کھایا ہے اور آپ نے بھی تلبینہ استعمال کیا ہوگا. لیکن ایک بڑی پرابلم تلبینے میں مجھے دیکھنے کو یہ ملی, مارکیٹ میں جتنے بھی تلبینے ہیں اس میں وہ مزہ ہی نہیں آتا, کوالٹی کی بہت کمی پائی جاتی. یہ جو تلبینہ ہے آپ دیکھیں گے مائی ہدایہ کا تلبینہ, یہ ایسا تلبینہ ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے, اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر لو گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور تلبینہ بھائے گا ہی نہیں. اس تلبینے کے ساتھ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے, بھر کے کوالٹی اس کے اندر رکھی گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بارلے فلور ہے, کیشو ہے, ریزنس ہیں, ڈیٹس, پستہ, آمونڈ اور بہت ساری طاقت کی چیزیں اس میں ملائی گئی ہیں. اور تلبینے کے فائدے کیا ہیں آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں, بے شمار فائدے تلبینے کے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا جم کرنے والے بندے خاص طور پر کیا کرتے ہیں نا, وہ طاقت کے لیے پروٹین کے ڈبے پی رہے ہیں اور وہ پاؤڈر کے ڈبے کھا رہے ہیں, وہ ڈولے بنانے کے لیے جو ہے نا پاؤڈر پی رہے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں باڈی کو. طاقت کے لیے آپ تلبینہ کھا سکتے ہیں. جسم میں کمزوری ہے آپ اس تلبینے کو یوز کر سکتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے, دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور وزن کو کم کرنے کے لیے, جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے, کمزوری کو دور کرنے کے لیے بے شمار فائدوں میں تلبینہ فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلبینے کو بہت پسند بھی کیا جاتا تھا, اسی لیے آپ ایک بار اس تلبینے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ تلبینہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے. آرڈر کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی جا سکتے ہیں اور ویب سائٹ myhadaya.in, اس ویب سائٹ پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد, کیونکہ میں اس کو پرسنلی یوز کر رہا ہوں, اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کوئی اور تلبینہ پسند نہیں آئے گا. اتنا اس کے اندر آپ کو کوالٹی وائز آئٹم دیکھنے کو ملنے والا ہے. تو آرڈر کیجئے ابھی, دعاؤں کی گزارش ہے, اور اس کو ریکمینڈ بھی کیجئے. اور جو لوکل چیزیں ہیں ادھر ادھر کی جو پاؤڈر وغیرہ سے بنتی ہیں, یہ دیسی آئٹم ہے, اس کو استعمال کیجئے تاکہ جینوئن فائدہ, جو ریئل فائدہ ہے وہ آپ کی باڈی کو مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.